بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، ایک لڑکا بہت چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی انسان کے جسم کا سب سے اہم عضو کون سا ہوتا ہے؟ بچہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا کہ اس کے کان، کیونکہ کانوں سے ہم سب کچھ سن سکتے ہیں، اس لیے کان سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اس کی ماں مسکرائی اور بولی، نہیں، ابھی آپ اور سوچو، میں بعد میں آپ سے پوچھوں گی۔ اس عورت نے 3 سال کے بعد اپنے بیٹے سے پھر پوچھا کہ بیٹا، اب بتاؤ کہ سب سے اہم انسانی عضو کون سا ہوتا ہے؟ لڑکا سوچتا رہا اور پھر بولا کہ امی آنکھیں، کیونکہ ان سے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ ابھی بھی تم بہت چھوٹے ہو اور اسی لیے تمہاری عقل کچی ہے، آپ اس بارے میں اور سوچنا، میں بعد میں دوبارہ پوچھوں گی آپ سے۔ جب وہ لڑکا 18 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ سب لوگ رو رہے تھے، گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ سے پوچھتی تھی کہ سب سے اہم جسمانی عضو کون سا ہوتا ہے؟ وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹے، سب سے اہم عضو انسان کے کندھے ہوتے ہیں۔ لڑکا حیرت سے اپنی ماں کو تاک رہا تھا تو اس کی ماں پیار سے بولی کہ باقی سب عضو تو ہم اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی بینائی کے لیے، اپنی سماعت کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، مگر یہ کندھے بالکل خود غرض نہیں ہوتے، یہ دوسروں کو سہارا دیتے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں تمہارے دوست اور رشتہ دار تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رو سکتے ہیں، دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکا سمجھ گیا تھا اور مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ لیا اور اس کو سکون نصیب ہوا۔ ابھی اس نے اپنی ماں کے کندھے کا سہارا لیا تھا اور تھوڑی دیر میں اس نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینا تھا۔ انسانی زندگی صرف رشتے ناطوں کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ ہم آج کی دنیا کے مطابق مقابلہ بازی میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جس انسان کو کامیابی اور پیسہ مل جاتا ہے، وہ جب بالکل تنہا رہ جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ رشتے اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں۔ انسان کی کوئی خوشی مکمل نہیں جب تک وہ اس کو کسی کے ساتھ بانٹتا نہیں۔ انسان کا کوئی غم کم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کو باقیوں کے ساتھ بانٹے نہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، مگر سب معاملات میں دل کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ہماری خوشیوں کو کندھا دیے ہمارا سہارا بنے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کندھوں کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بے غرض سہارا دے سکیں۔ بڑے انسانوں میں ایک نام ایدھی کا تھا، جو سہارا بنتا تھا، جو کندھا دیتا تھا، جو مسکراہٹیں بانٹنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، جو زندگیاں ہنسایا کرتا تھا۔ وہ کندھا آج بھی مضبوط ہے۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں، معاشرہ
ایک دوسرے سے وابستگی ایک دوسرے کا کندھا باندھ کر چلنے سے ہی قائم ہے۔ جب آپ دوسروں کے مشکل وقت میں انہیں سہارا دیں گے تو خدا آپ کو بھی بے سہارا نہیں ہونے دے گا، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ دوسروں کو سہارا دیجیے، دوسروں کو کندھا دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ کو کندھا دیا جائے۔